السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روزے کس سن ہجری میں فرض ہوئے۔ سب سے پہلی چیز کہ روزے اس امت محمدیہ پر سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے حکم کے 10 یا 15 روز بعد روزے کا حکم نازل ہوا۔ ہجرت کے بعد یہ حکم آیا، ہجرت سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہ تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھے۔ تو 2 ہجری کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تحویل قبلہ کے حکم کے بعد، اور مسلمانوں پہ روزے فرض ہوئے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف یہ روزے اس امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہود و نصارہ پر بھی یہ روزے فرض تھے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف تھا۔ پہلے طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا روزے کا کہ جسے آج کل ہم 8 پہرہ روزہ کہتے ہیں، کہ غروب آفتاب کے وقت افطاری کی، اب سونے سے قبل گنجائش ہے کچھ کھانے پینے کی، جیسے انسان سو گیا تو روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب روزہ شروع ہو جاتا تھا سونے کے فوراً بعد، اور اگلے دن غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرنا ہوتا تھا۔ لیکن جب اس امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو اول اسلام میں اس میں بھی یہی صورتحال تھی کہ روزہ سونے کے بعد شروع ہو جاتا تھا اور غروب آفتاب تک رہتا تھا۔ ایک صحابی ایک دفعہ آئے اور کام سے تھکے ہوئے تھے، آ کر گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کچھ تیار کر دیتے ہیں۔ تو صحابی کو اتنے میں نیند آ گئی۔ اب نیند آ گئی تو روزہ شروع ہو گیا۔ سارا دن روزہ رکھا تھا، افطار کا وقت تھا، کچھ کھایا پیا نہیں، سو گئے، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو 2 دن اسی طرح بھوک کی حالت میں گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو دیکھا عجیب حالت میں تو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں گھر میں آیا تھا لیکن کچھ پکا ہوا نہیں تھا، اتنے میں مجھے نیند آ گئی، تو اگلے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ سے رات کے روزے کو ختم کر دیا اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا روزہ فرض ہوا۔ اول اسلام میں بھی اسی طرح تھا۔ دوسری چیز جو پہلی امتوں میں تھی، پہلی امتوں میں بھی روزے رمضان ہی کے فرض تھے، لیکن ان لوگوں نے تبدیلیاں کر لی تھی۔ جس طرح عیسائی وہ مارچ کے اندر روزے رکھا کرتے تھے اور اپریل میں عید کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کے روزے دیے، رمضان ہی کا مہینہ خاص کیا، تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھی کہ روزے کب فرض ہوئے۔ دوسری بات کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ کیا محض بھوکھا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے؟ روزہ لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں رکنا، اس لیے کہ روزہ یہ اردو کا لفظ ہے اور صوم یہ عربی کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے رکنا، ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور اس شرع کے اسلام میں کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع اور دیگر خواہشات کو چھوڑ دینا محض اللہ کی رضا کے لیے، اسے روزہ کہتے ہیں، جس کی فضیلت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں کا قیام نفلی عبادت ہے، یعنی نماز تراویح۔
اور جو کوئی بندہ خدا اللہ کی رضا کے لیے، رب ذوالجلال والاکرام کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں ایک غیر فرض ادا کرتا ہے، یعنی سنت یا نفل ادا کرتا ہے، گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ خدا رب ذوالجلال والاکرام کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس میں کوئی فرض ادا کرتا ہے، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان کے اندر 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مقدس کے اندر مومنوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومنوں کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اول عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے ایمان والے بھائی کا روزہ افطار کروائے، اللہ اسے 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے جہنم سے خلاصی، دوسرا انعام اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تیسرا انعام اس روزے دار کو اس کے روزے کا اجر ملے گا اور اس کے روزہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اتنا سامان میسر نہیں وہ اپنے بھائی کا روزہ افطار کروا سکے، تو غریب اس اجر کو کیسے حاصل کرے گا؟ فرمایا میرے صحابہ، اگر تم نے 1 گھونٹ پانی سے یا 1 گھونٹ دودھ سے یا 1 کھجور سے روزہ افطار کروایا، وہ بھی اس ثواب کو پالے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کو خوب سیراب کیا یا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کل قیامت کے دن اللہ اسے حوض کوثر سے خود پانی پلائیں گے، اتنا سیراب کریں گے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس ماہ مقدس کے اندر اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے کام کے اندر کمی کی، ڈیوٹی کے اندر وقت کم کر دیا یا کام ان کا آسان کر دیا، تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں کا قیام کیا بحالت ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخر تک کوئی دروازہ بند نہ ہوگا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخر تک کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور ایک پکارنے والا، ایک صدا لگانے والا کہتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور خیر کو حاصل کر، اور اے شر کے طالب، اے گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے باز آ، اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ ہر رات اسی طرح صدائیں لگتی رہتی ہیں پورے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو یہ ماہ مقدس ہمارے پاس آنے والا ہے، ہم اس کی قدر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کے اندر یہ ماہ مقدس گزر جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، ہر نیکی کا اجر دگنا کر دیتے ہیں، 10 سے لے کر 700 تک ہر نیکی کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر فرشتوں تم نہ لکھنا، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر عطا کروں گا۔ اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، فرمایا اللہ کو یہ کستوری یعنی مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جنت میں جس کا نام ریان ہے، کل قیامت کے دن وہ دروازہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو روزے دار اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اس دروازے سے، پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ہم رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کو ایسے ترتیب کے ساتھ گزارے کہ ہم اس کے برکات کو حاصل کر سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے، حالانکہ اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہے ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ نے حرام کی ہے، غیبت، جھوٹ، ہر طرح کے گناہوں سے باز رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ ایک ہے روزے کا ظاہری، ایک ہے روزے کی حقیقت، روح۔ روزے کی روح کیا ہے کہ تمام تر گناہوں سے بچنا،
جب ہم لوگ روزہ رکھ کے سارا دن گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، تو روزے کی روح کو ہم نے نہیں اپنایا، صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ تو اس لیے حقیقت اور روح دونوں کو لے کر چلنا ہے تاکہ ہم تمام برکات کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔